بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت سبق آموز اور دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے درخواست، جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کریں۔ جی تو آتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا اور کہنے لگا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں یہ جب سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس سلطنت کا 10واں حصہ میرا ہوتا میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ یہ کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے قہقہ لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ بادشاہ کا جواب سن کر وزیر حیران ہو گیا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، اگر تمہیں میری آدھی سلطنت چاہیے تو تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے 3 سوالوں کے جواب 30 دن میں تلاش کرنے ہوں گے۔ اگر تم نے 30 دنوں میں ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کر لیے تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، اور اگر تم 30 دنوں میں ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں ناکام رہے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اگر تمہیں شرط منظور ہے تو میں تمہیں سوال بتاؤں؟ وزیر نے آدھی سلطنت کا خواب دیکھا اور بادشاہ کو ہاں کہہ دی۔ بادشاہ نے کہا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ سوال لکھوانے کے بعد بادشاہ نے وزیر سے فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر تینوں سوال نوٹ کر کے دربار سے نکل آیا۔ وزیر ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے پوری ریاست میں موجود دانشور، پڑھے لکھے، ادیب، مفکر اور ذہین لوگوں سے ملنے لگا۔ وہ جس سے بھی ملتا اس کے سامنے سوال رکھتا۔ وہ لوگ اپنے علم کے مطابق ان کا جواب دیتے، لیکن وزیر ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی خاک چھانتا رہا، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا
یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی کی طرف نکل گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا ہے جس سے فقیر کا کتا دودھ پی رہا ہے۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور بولا، جناب علی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کا جواب میرے پاس ہے۔ وزیر حیرانگی سے بولا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں، میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی خلعت بچھی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب علی، میں بھی سلطنت کا وزیر تھا، میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے جواب دیا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت اور بڑھ گئی۔ وزیر فریادی بن کر فقیر سے پوچھنے لگا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اب اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ، تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تمہیں آدھی سلطنت بھی مل جائے گی۔ فیصلہ بہرحال تم نے ہی کرنا ہے۔ وزیر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت، دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا، ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر بولا، تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ غرض اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے
اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت، شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا، محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کا احساس شرمندگی بڑھ رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا، اس کے سینے میں ایک خوفناک ٹیس اٹھی، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جی ناظرین، ہمیں کسی دن ٹھنڈی جگہ بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ آخر میں ایک پیغام آپ حضرات کے نام، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ اپنا، اپنے ملک، اپنی قوم کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔